روزہ تو ہم رکھ لیتے ہیں، مگر کبھی یہ بھی غور کیا کہ روزہ رکھنے کے بعد ہم روزے کو گزارنے کے لیے دن کے اوقات میں مسجدوں کا رخ کرنے کی بجائے اپنے کاروبار میں ہی مگن رہتے ہیں۔ اچھا چلے مسجد میں آ ہی گئے، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد جب واپس جاتے ہیں اپنی دکانداری کرتے ہیں یا جو بھی ہمارا سلسلہ جو بھی کاروبار کا ہوتا ہے ہم کام کرتے ہیں، فارغ اوقات جو ہوتے ہیں نا، ایک نماز سے دوسری نماز تک دکان پہ بیٹھے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، اب دکان پر ہم بیٹھے ہیں تو کسٹمر نہیں آیا، فارغ ہے، اب اس وقت میں ہم کیا کریں گے؟ اپنا موبائل نکال لیں گے، اس میں سے کوئی گیم کھیلنا شروع کر دیں گے، فیس بک چلانا شروع کر دیں گے، واٹس ایپ چلانا شروع کر دیں گے، کوئی اور ایسی چیز نکالنی، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں گے ہم۔ تو اب یہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا مگر اپنے روزے کی نورانیت جو ہے، اس کی روحانیت جو ہے، اس کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے روزہ رکھ کر ٹی وی دیکھنے کے، ڈرامے دیکھنے کے، فلمیں دیکھنے کے، موبائل کو یوز کرنے کے اور اس موبائل میں واٹس ایپ دیکھنے کے اور فیس بک چلانے کے بجائے ہم اپنے قرآن پاک موبائل میں رکھیں، موبائل کو ہی اگر استعمال کرنا ہے تو اس میں اپلیکیشن رکھیں، قرآن پاک رکھیں، اور ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں جس میں نیکیوں کے سیزن بڑھ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ مقدس تشریف لاتا ہے اب لوگ اپنی چیزوں کے بھاؤ کو، ریٹ کو تیز کر دیتے ہیں۔ جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ رمضان مبارک میں 20-50 روپے کی ملتی ہے۔ بجائے اس کے ایسا ہونا چاہیے کہ رمضان مبارک میں ہم نیکیاں زیادہ کریں، نیکیاں زیادہ کرنے کی بجائے ہم پیسہ زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیسہ زیادہ نہ کمائیں، بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں خصوصی پیکج ہونا چاہیے، ہر چیز کو سستا کر دینا چاہیے تاکہ ہر غریب سے غریب اور مزدور سے مزدور بندہ بھی آسانی کے ساتھ ایزیلی ہو کر کوئی اپنی چیز کھا سکے، لے سکے، سحری افطاری آسانی سے کر سکے۔ اور اسی طرح اپنا جو ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں، موبائل کا یوز کرتے ہیں، اس کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران جو وقت ہوتا ہے وہ وقت فضولیات میں گزارنے کی بجائے، لوڈو کھیلنے کی بجائے ایک اور یہ نئی بیماری چلی ہے، جب فارغ ہوتے ہیں دیکھیں اور کوئی کام نہیں، اب گیم کھیلنے کا بھی دل نہیں کر رہا تو 2-4 دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں، اب موبائل میں سے لوڈو کھیل رہے ہیں۔ یہ بھی فضولیات میں وقت ہمارا گزر رہا ہے۔ روزے کی نورانیت اور روحانیت اور اس کی برکتیں یہ ختم ہو رہی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا سیزن بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی کرے تو 70 نیکی کے برابر اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، ایک نماز پڑھے تو 70 نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، ایک نفل ادا کرے تو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی یہ یاد رکھیے ایک گناہ کریں گے تو گناہ بھی 70 گنا بڑھا کر لکھا جائے گا۔ جیسے رمضان مبارک میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے نا، ایک نیکی کرے تو 70 نیکی لکھی جاتی ہے، ایسے گناہ بھی ایک گناہ کرے تو 70 گناہ لکھا جاتا ہے۔ گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بچائیں، نیکی کریں، نیکی پھیلائیں اور نیک بنیں، مسجدوں کو شاد و آباد کریں اور اس فضولیات سے باہر آ جائیں اور موبائل کا صحیح استعمال کریں، رمضان مبارک میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ ہمارا موبائل کا درست استعمال، قرآن پاک کی تلاوت، ہاں اس کے علاوہ اور ہے، دعائے قنوت یاد کریں، ہمیں وہ نہیں آتی، 6 کلمے نہیں آتے تو وہ یاد کریں، ایمان کی صفتیں نہیں آتی تو وہ یاد کریں، نماز جنازہ کے دعائیں نہیں آتی وہ یاد کریں، نماز وضو کے فرائض نہیں آتے وہ یاد کریں، غسل کے فرائض نہیں آتے وہ یاد کریں، شادی شدہ ہے حقوق زوجین وہ یاد کریں، اگر صاحب اولاد ہے اولاد کے حقوق وہ یاد کریں۔ ہم پر فرض ہے یہ تمام چیزیں سیکھنی۔ ہمارے اگر کوئی ملازمین ہے تو یہ ملازم اور مالک اور نوکر کے جو حقوق ہیں یہ ہمیں آنے چاہیے، ان کا مطالعہ کریں، دینی کتب کا مطالعہ کر لیں، قرآن پاک کا مطالعہ
سب سے پہلے ہے، اس کے بعد اگر قرآن پاک پڑھ لیا ہے تو اب دینی کتب کا مطالعہ کر لیں، کوئی کتاب ایسی اپنے موبائل میں رکھ لیں، جیسے دعوت اسلامی نے ایک متعارف کروائی ہے کتاب، بہت ہی پیاری ہے، فیضان رمضان کتاب ہے، اس کو اپنے موبائل میں رکھیں، اس کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ اور کافی ساری ایسی کتابیں ہیں جو ہمارے لیے اہم اور ضروری ہیں، ہماری زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں ان کے متعلق ہمیں کچھ بھی آگاہی نہیں، ہمیں پتہ ہے تو دکانداری کا، سوشل میڈیا کا، واٹس ایپ کا، فیس بک کا، ٹویٹر کا، دیگر چیزوں کا ہمیں بہت علم ہے، بہت پتہ ہے۔ اینڈرائیڈ موبائل ہم نے چلانا سیکھ لیا ہے، ایک ان پڑھ بندہ چلا لیتا ہے، مگر نہیں سیکھا تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، نماز پڑھنی نہیں سیکھی، نماز جنازہ پڑھنا نہیں سیکھا، دیگر دعائیں یاد نہیں کی، فرائض و واجبات ہم نے یاد نہیں کیے، نماز میں نہ جانے کتنی ہی ہم غلطیاں کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں ہمارا واجب چھوٹ رہا ہے، ہمارا فرض رہ رہا ہے، ہماری سنت رہ رہی ہے، نماز کے فرائض و واجبات، مستحبات، مکروہات کیا ہے۔ خدا را روزہ رکھ کر موبائل کو وقت دینے کے بجائے فضولیات میں وقت کو گنوانے کے بجائے ان چیزوں کی طرف توجہ کیجیے۔